الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائی بہنوں اور بیٹیوں، ذی الحجہ کے بڑے قیمتی ایام جو ہے وہ گزر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی، تلاوت کرنے کی، درود شریف پڑھنے کی، کلمہ طیبہ پڑھنے کی، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑے قیمتی ایام ہیں اور اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ آج میں پہلی روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہمیں ان قربانی کے کرنے میں کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ اللہ اکبر! جو گن بھی نہیں سکتے ہیں کہ بال کتنے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ لاکھوں روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور قربانی کا جانور ذبح نہ کریں تو وہ قربانی قابل قبول ہرگز نہیں ہوگی۔ جانور کا ذبح کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی خرچ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنسبت اس خرچ کے جو بقرہ عید والے دن قربانی پر کیا جائے ہرگز نہیں۔ اللہ جل شانہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں قربانی کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ قربانی ہر اس عاقل، بالغ، مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے، یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یعنی تقریباً 80,000، اور یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات یا جائیدادیں ہوں، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا مال تجارت وغیرہ ہو، تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا لازمی ہے۔ تجارتی سامان خواہ کوئی بھی چیز ہو، اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس کے مالک پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ نیز یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اور تجارتی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ذو الحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ چنانچہ اگر قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن یعنی 12 ذی الحجہ کو بھی کسی صورت سے نصاب کے برابر مال یا ضرورت سے زائد سامان کا مالک ہو جائے تب بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ لہذا ہر شخص اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر لے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں، اور اگر قربانی واجب ہے
تو خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس عظیم عبادت کو سر انجام دیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com